کیف روس کی جانب سے یوکرینی شہر خیرسون کے مرکز پر کیے گئے حملے میں کم از کم 5 افراد ہلاک جبکہ 35 زخمی ہو گئے ہیں۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اس حملے کو دہشت گردی قرار دیتے ہوئے اس کی سختی سے مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خیرسون شہر کے مرکز میں کوئی فوجی تنصیبات نہیں تھیں جہاں روس نے بم گرائے۔ زیلنسکی کا کہنا تھا کہ روس ایسے حملوں سے یوکرین کو دھمکانا چاہتا ہے۔ کیف ایک اعلیٰ یوکرینی عہدیدار نے مطالبہ کیا ہے کہ ایرانی ڈرون فیکٹریاں بند کروائی جائیں۔ یوکرینی صدر کے مشیر میخالو پوڈلیک نے ہفتے کے روز ایک ٹویٹر پیغام میں کہا کہ ایران بین الاقوامی پابندیوں کی کھلے عام خلاف ورزی میں ملوث ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران روس کو مزید ڈرون طیارے فراہم کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ کیف حکومت اس سے قبل الزام عائد کر چکی ہے کہ تہران ماسکو کو 1700 شاہد 136 ڈرون فراہم کر رہا ہے۔ یہ ڈرون طیارے روسی فورسز یوکرین میں حملوں کے لیے استعمال کر رہی ہیں۔ ایران تاہم ان الزامات کو رد کرتا ہے۔ اوسلو فن لینڈ نے روس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ماسکو میں قائم فینش سفارت خانے کا تحفظ یقینی بنائے۔ رواں ہفتے چند نقاب پوش افراد نے ماسکو میں قائم فن لینڈ کے سفارتی مشن کی عمارت کی جانب ہتھوڑے اچھالے تھے۔ فن لینڈ کی وزارت خارجہ کے مطابق اس واقعے میں کوئی شخص زخمی یا عمارت کو نقصان نہیں پہنچا۔ تاہم فن لینڈ کے روس کے لیے مشن کے نائب سربراہ نے روس سے کہا ہے کہ وہ ویانا کنونشن کے مطابق سفارتی عمارت اور عملے کی سلامتی یقینی بنائے۔ برلن جرمن شہریوں کی اکثریت رواں برس یا اگلے برس گیس کی قلت کے خدشات کا شکار ہے۔ یو گو نامی ادارے نے اپنے اس سروے میں بتایا کہ 29% جرمن باشندوں کے مطابق رواں موسم سرما میں جرمنی گیس کی قلت کا شکار ہو جائے گا، جبکہ تقریباً 26% کے مطابق یہ قلت اگلے برس موسم سرما میں پیدا ہوگی۔ اس سروے میں 2000 جرمن باشندوں کی رائے لی گئی ہے۔ جرمن خبر رساں ادارے ڈی پی اے کے لیے کرائے گئے اس سروے میں فقط 29% جرمن شہریوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ جرمنی کو گیس کی قلت کا معاملہ اب درپیش نہیں ہوگا۔ واضح رہے کہ روس کی جانب سے جرمنی کے لیے گیس کی ترسیل روکنے کے تناظر میں جرمن حکومت نے ملک میں گیس کی ذخیرہ گاہیں بھر لی تھیں۔ جرمن حکومت کے مطابق رواں موسم سرما میں جرمنی میں گیس کی قلت نہیں ہوگی۔ بیجنگ چین نے ہفتے کے روز نئے امریکی دفاعی قانون پر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ اس نئے قانون کے تحت تائیوان کے لیے عسکری تعاون میں اضافہ کیا جائے گا۔ دوسری جانب تائپے حکومت نے اس قانون کو تائیوان کی سلامتی میں مضبوطی کی راہ قرار دیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ بیجنگ حکومت اس امریکی قانون کی سخت مخالفت کرتی ہے۔ چینی بیان میں کہا گیا ہے کہ تائیوان کے لیے اربوں ڈالر کے ہتھیاروں کی فروخت کی اجازت سے خطے میں امن اور استحکام کو نقصان پہنچے گا۔ واضح رہے کہ چین تائیوان کو اپنا صوبہ قرار دیتا ہے اور اس عزم کا اظہار کرتا ہے کہ ایک دن تائیوان بیجنگ حکومت کے زیر انتظام آ جائے گا۔ تل ابیب اسرائیلی پولیس نے جمعے کے روز ایک عرب اسرائیلی کو پولیس اہلکاروں پر حملے اور پھر انہیں گاڑی کے نیچے کچلنے کی کوشش کے تناظر میں گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ تل ابیب کے قریب قفر قاسم کے علاقے میں پیش آیا۔ پولیس بیان میں کہا گیا ہے کہ پہلے اس مشتبہ شخص نے پولیس کو طلب کیا اور پولیس پہنچی تو اس نے اہلکاروں پر گولی چلائی جبکہ انہیں اپنی گاڑی کے ذریعے کچلنے کی کوشش بھی کی۔ بیان میں بتایا گیا ہے کہ اس واقعے میں 3 پولیس اہلکار زخمی ہوئے، تاہم پولیس کی جوابی کارروائی میں یہ مشتبہ حملہ آور مارا گیا۔ واضح رہے کہ رواں برس اسرائیل، مقبوضہ مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں مختلف واقعات میں کم از کم 150 فلسطینی اور 26 اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں۔ ماسکو ہفتے کے روز روسی شہر کیموروو میں معمر افراد کی دیکھ بھال کے ایک مرکز میں ہونے والی آتش زدگی میں کم از کم 20 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ اس صنعتی شہر میں واقع اس مرکز میں یہ آگ گزشتہ شب لگی۔ حکام نے کہا ہے کہ 2 جھلسے ہوئے افراد کو ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ پیرس فرانسیسی دارالحکومت پیرس میں جمعے کے روز فائرنگ کے ایک واقعے میں 2 افراد کی ہلاکت اور متعدد دیگر کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ پولیس اور استغاثہ نے بتایا کہ ایک 59 سالہ مبینہ حملہ آور کو اس واقعے میں ملوث ہونے کے شبے میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ فرانسیسی حکام نے بتایا ہے کہ اس حملے کے محرکات ابھی تک واضح نہیں ہیں۔ 4 زخمیوں میں سے 2 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ نئی دہلی بھارتی ریاست کرناٹک کی اسمبلی سے حلال سرٹیفکیشن کے خلاف قانون کی ممکنہ منظوری کی اطلاعات کے بعد ریاست میں کشیدگی پائی جاتی ہے۔ ریاستی حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک رکن اسمبلی روی کمار نے اسمبلی کے رواں اجلاس میں حلال سرٹیفکیشن پر پابندی عائد کرنے کے لیے ایک نجی بل پیش کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق وزیر اعلیٰ بسوا راج اور پارٹی کے دیگر ارکان نے اس بل کی تائید کر دی ہے۔ یہ متنازع بل ایک ایسے وقت میں پیش کیا جا رہا ہے جب ریاست میں اگلے برس اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں۔ اپوزیشن کانگریس نے اس بل کی مخالفت کا اعلان کیا ہے۔ کانگریس پارٹی کا کہنا ہے کہ بی جے پی دراصل ریاست میں اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اس طرح کے غیر ضروری تنازعات کھڑے کرتی ہے۔ لندن برطانیہ میں ایمبولینس سٹاف کی 28 دسمبر کے لیے ایک طے شدہ ہڑتال کو معطل کر دیا گیا ہے۔ یہ ہڑتال دراصل ایک منصوبہ بند صنعتی کارروائی کا حصہ تھی جس کی نمائندگی ایمبولینس ورکرز یونین کے ممبران کرتے ہیں۔ تاہم اس یونین نے جمعہ 23 دسمبر کو اعلان کیا کہ آئندہ ہفتے کے لیے ہڑتال کے اس منصوبے کو معطل کر دیا گیا ہے۔ جے ایم بی یونین کی جانب سے ہڑتال کی معطلی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ برطانوی عوام شاندار طریقے سے ہمارے ساتھ ہیں۔ واضح رہے کہ اس وقت برطانیہ سمیت بیشتر یورپی ممالک میں طبی شعبہ
गैर मामूली बोझ का शिकार है। मैड्रिड। स्पेन और स्कॉटलैंड में पार्लिमान ने अलग अलग ऐसे बिलों की मंजूरी दे दी है जिनसे किसी भी शख्स के लिए सरकारी दस्तावेजात पर जिन्स तब्दील करना आसान हो गया है। हस्पानवी पार्लिमान की तरफ से मंजूर शुदा बिल के तहत 16 साल या उससे ज़्यादा उम्र के किसी भी फ़र्द को नफसियाती या तिब्बी जांच की ज़रूरत के बगैर ही अपने शनाख्ती कार्ड पर जिन्स तब्दील करने की इजाज़त होगी, जबकि इस मुल्क में इससे कबल सिनफी शनाख्त में तब्दीली की दरख्वास्त के लिए तिब्बी रिपोर्ट और 2 साल तक हार्मोनल इलाज के सबूत की ज़रूरत थी। नए बिल के तहत 14 और 15 साल के बच्चों की सिनफी तब्दीली के लिए सिर्फ वालिदैन की मंजूरी दरकार होगी। इससे कबल उन्हें अदालती मंजूरी भी दरकार हुआ करती थी। स्कॉटलैंड के नए बिल के तहत 18 साल या उससे ज़ायद उम्र के किसी भी फ़र्द को तिब्बी असनाद के बगैर सिनफी शनाख्त की सर्टिफिकेट के लिए दरख्वास्त देने की इजाज़त। कैलिफोर्निया। अमरीकी महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर हिस्सों में सर्दी की खतरनाक लहर की वार्निंग जारी कर दी है। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक सर्दी की शिद्दत जानलेवा हो सकती है। क्रिसमस वाले इख्तितामी हफ्ता के लिए तमाम शहरियों को मुतनबे किया गया है कि ज़बरदस्त तूफ़ानी लहरों की वजह से कुछ इलाकों में दर्जा हरारत इंतहाई हद तक गिर सकता है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि दर्जा हरारत में मुसलसल गिरावट मोहलिक होने के साथ साथ अमरीका और कनाडा में बड़ी तबाहियों का बायस भी बन सकती है। तेज़ हवाओं और भारी बर्फबारी से इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने के कवी इम्कानात बताए जा रहे हैं। मॉस्को। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की जंग खत्म करने का इंदिया दिया है। जुमेरात के रोज मॉस्को में नामानिकारों से बातचीत करते हुए पुतिन ने कहा कि इस तसादुम को खत्म करना उनका हदफ है और वो इसके लिए कोशां हैं। पुतिन ने मजीद कहा कि ये जितना जल्द हो उतना बेहतर है। रूसी सदर ने ताहम अमेरिका पर इल्जाम लगाया कि वो रूस को कमजोर करने के लिए यूक्रेन जंग का इस्तेमाल कर रहा है। रूसी सदर ने कहा कि दुश्मनी की शिद्दत हमेशा नुकसानात का सबब बनती है और तमाम मुसल्लह तनाज़ात सिफारतकारी और मुज़ाकरात के जरिए ही खत्म होते हैं। उधर व्हाइट हाउस के तर्जुमान जॉन कैर्बी ने कहा है कि पुतिन मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं और उन्होंने अब तक इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त नहीं की। वाशिंगटन। अमेरिकी हुकूमत ने शिमाली कोरिया पर इल्जाम आयद किया है कि उसने रूसी जंगजुओं पर मुश्तमिल निजी फौजी कंपनी वागनर ग्रुप को रॉकेट और मिसाइल फ्राहम किए हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस की तरफ से इस बारे में ये रिपोर्ट एक ऐसे वक्त में पेश की गई है जब वागनर के रूस की जानिब से यूक्रेनी जंग में अहम किरदार अदा करने पर तशवीश बढ़ती जा रही है।